ناظرین، 6 صدی عیسوی میں انسانوں نے ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جس سے انسان ذات کا پہلی بار سامنا ہو رہا تھا۔ یہ ایک طاعون کی وبا تھی جس نے 5 کروڑ لوگوں کو موت کا شکار بنا دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے آس پاس موجود جانوروں تک کو ختم کر دیا، فصلیں تباہ کر دی، یہاں تک کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور سلطنت بھی اس کی وجہ سے تباہ ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جب تک انسان اس وبا کے بارے میں کچھ جان پاتے تب تک آدھی انسانی آبادیاں نیست و نابود ہو چکی تھی۔ ٹو دا فیکٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ سال تھا 541 عیسوی کا، جب یورپ پوری دنیا میں ایک طاقتور اور معاشی لحاظ سے مضبوط ترین ملک تھا جسے اس وقت سلطنت روم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک طاقتور اور دولت مند سلطنت ہونے کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا کاروباری مرکز بھی تھا، جہاں دنیا بھر کے لوگ اپنا تجارتی سامان زمینی اور سمندری راستوں سے اس سلطنت میں پہنچاتے، جن میں تیل، کاغذ، غلام اور زیادہ تر اناج ہوتا۔ دوستو، جہاں اناج ہوگا وہاں چوہے ہونا ایک عام سی بات ہے، مگر کس کو پتا تھا کہ یہ صرف چوہے نہیں بلکہ صدیوں تک روم کے لوگوں کی ایک ڈراؤنی موت کا ذریعہ تھے۔ تجارت کے لیے روم پہنچائے جانے والے اناج کے بحری جہاز اور گودام چوہوں کے رہنے اور افزائش نسل کا بہترین ماحول فراہم کرتے تھے، اور ان کے جسم پر رہنے والے فلیز یا پسو ایک ایسا خطرناک بیکٹیریا لیے پھر رہے تھے جس نے انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اور تباہ کن وبا طاعون کو جنم دیا، جسے دی جسٹینین پلیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وبا یا طاعون تاریخ انسانی کی سب سے مہلک بیماریوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، جس کے ثبوت تب ملے جب جرمنی کی 2 قدیم قبروں کی کھدائی میں ملنے والی ہڈیوں کو اسٹڈی کیا گیا۔ ان ہڈیوں میں ایک بیکٹیریا یرسینیا پیسٹس پایا گیا جو اس طاعون کے پھیلنے کی اصل وجہ تھا۔ یہ بیکٹیریا سب سے پہلے چوہوں کو انفیکٹ کرتا، اور جب چوہے مرتے تو اس بیکٹیریا کو کیری کرنے والے پسو یا فلیز ایک نئے ہوسٹ کی تلاش میں لگ جاتے۔ اس وقت شہروں میں انسانوں کی زبردست بھیڑ اور صفائی کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر چوہوں سے بھرے ہوتے، یعنی انسان اور چوہے ساتھ رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ پسو اور بیکٹیریا کو چوہوں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہونے میں زیادہ دیر ہی نہ لگی۔ اس بیکٹیریا سے انفیکٹڈ لوگوں کے جسم پر پھوڑے نکل آنا، بخار، سر درد، سردی لگنا، پیٹ میں شدید درد اور گینگرین جیسی نشانیاں ظاہر ہوتی، اور آخر نتیجہ تڑپ تڑپ کر موت ہوتا۔ اس وبا کو جسٹینین پلیگ اس وقت روم کے حکمران جسٹینین I کے نام کے پیچھے کہا جاتا ہے، جو بازنطین خاندان کے نامور حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ ناظرین، اس طاعون نے اپنی اصل تباہی تب مچائی جب یہ وبا شہروں میں پہنچی۔ چونکہ شہر انسانی آبادی سے بھرے ہوتے تھے، گنجان آبادی میں طاعون کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے میں زیادہ وقت ہی نہ لگا۔ بازنطین سلطنت کے مشہور ہسٹورین پروکوپیس، جو خود بھی اس بیماری کا شکار ہوئے تھے مگر زندہ بچ گئے، لکھتے ہیں کہ اس وبا کے مریضوں کی بغلوں اور کانوں کے پیچھے پھوڑے نکل آتے، شدید بخار آتا اور کچھ کوما میں بھی چلے جاتے۔ اس کے علاوہ ذہنی وسوسے اور ڈراؤنے خواب آنا بھی اس بیماری کو شدید تکلیف دہ بنا دیتے۔ اس کے مطابق کچھ لوگ کئی دنوں تک اس بیماری میں تڑپتے رہتے، جبکہ کچھ نشانیاں ظاہر ہونے کے فوراً بعد ہی موت کا شکار ہو جاتے۔ یہ وبا اتنی پھیل چکی تھی کہ اس سے کوئی بھی بچ نہ سکا، حتیٰ کہ امپرر جسٹینین خود بھی اس بیماری کا شکار ہوئے مگر خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے۔ شہر کی گلیاں بکھری ہوئی لاشوں سے بھر چکی تھی، قبرستانوں میں لاشیں دفنانے کی جگہ بھی کم پڑ گئی تھی۔ بڑے بڑے گڑھے اور کھائیاں کھود کر اجتماعی تدفین کی گئی، عمارتیں خالی کروا کر لاشوں کو ان میں بھرا جانے لگا، کتنے ہی لاشوں سے بھرے بحری جہاز سمندر میں پھینکے جاتے، اور کئی کشتیاں لاشوں سے بھر کر آگ لگا کر جلا دی گئی، مگر لاشیں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ وبا صرف انسانوں تک محدود نہ رہی تھی بلکہ پالتو جانور، یہاں تک کہ کتے بلیاں بھی اس وبا کا شکار ہو کر شہروں سے ختم ہو گئے۔ اس وبا سے سب سے زیادہ نقصان سلطنت روم کے کیپٹل سٹی قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹین نوپل کو ہوا۔ پروکوپیس کے مطابق صرف قسطنطنیہ میں ہر روز 10,000 لوگ موت کا شکار ہوتے۔ اس پراسرار بیماری نے قسطنطنیہ کی تقریباً 40% آبادی کا وجود ختم کر ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق یورپ، ایشیا، افریقہ اور جزیرہ نما عرب میں 3 کروڑ سے 5 کروڑ کے لگ بھگ انسان اس وبا سے موت کا شکار ہوئے۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاعون کی اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی آخر وجہ کیا تھی؟
बाज़ंतीन सल्तनत के तारीखदान प्रोकोपियस लिखते हैं कि यूरोप में उन सालों में मौसम में गैर मामूली तब्दीली आ गई थी। मौसम गर्मा में सर्दी और बर्फ पड़ने लगी, दर्जा हरारत नीचे गिर गया और सूरज की रोशनी में गैर मामूली कमी आ गई, जिससे फसल बुरी तरह मुतासिर हुए। खाने की कमी और कहत ने लोगों को शहरों की तरफ नकल मकानी पर मजबूर किया, जहां लोगों के साथ ताउन भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ। भूख और गैर मामूली मौसमी तब्दीली की वजह से इंसानों का इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर हो चुका था, जिससे उनका जिस्म ताउन जैसी बीमारी से खुद को बचा न सका। नाज़रीन, ये मौसमी तब्दीली और बिगाड़ इस वबा से 5 साल पहले दुनिया पर छाई पुरअसरार धुंध के असरात थे, जिसे द डार्क एज के नाम से याद किया जाता है। इस खौफनाक डार्क एज या धुंध पे तफसीली वीडियो चैनल पर पहले ही पेश की जा चुकी है। इसके अलावा इस वबा के फैलने की दूसरी वजह किंग जस्टिनियन I का जंगी जुनून भी था, जो इस वबा को सल्तनत के कोने कोने तक ले गया। जस्टिनियन बाज़ंतीन सल्तनत की सरहदों को बढ़ाने के लिए हर तरफ जंग जारी रखे हुए थे। तारीखदान कहते हैं कि उन जंगों में भेजे जाने वाले सिपाही, खाना और अनाज वगैरह इस वबा के फैलने की एक अहम वजह बना। इस वबा ने इंसानी जानों के साथ साथ बाज़ंतीन सल्तनत की जड़ों को भी हिला कर रख दिया था। ताउन की वजह से सल्तनत सियासी और मुआशी तौर पर कमजोर हो चुकी थी। आधी फौज ताउन में मारी जा चुकी थी, जबकि नई भर्तियां और सिपाहियों के न होने की वजह से सल्तनत के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका था। पूरे मुल्क की तिजारत न होने के बराबर रह गई थी, जबकि एग्रीकल्चर भी तबाह हो चुकी थी और पूरे मुल्क में बगावत फैल चुकी थी। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 से 549 तक जारी रहा। इस दौरानिये में लोग इस वबा के बारे में काफी कुछ सीख चुके थे। लोगों ने एक दूसरे से मिलना मिलाना छोड़ दिया। अक्सर शहरी शहरों को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में जाकर रहने लगे। काफी तबीब या डॉक्टर्स भी मैदान में उतर चुके थे, जिन्होंने इस वबा के असर को काफी कम कर दिया था। मगर दोस्तों, ये ताउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसने कुछ सदियों बाद दुगनी ताकत के साथ हमला किया और ऐसी तबाही लाया जो इंसान ने अब तक नहीं देखी। ताउन के इस दूसरे हमले को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसके अहवाल आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल टू द फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।